ہجر ڈرامہ کی ایپیسوڈ 18 کا ریویو دوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ناراضگی تھوڑی بڑھ گئی ہے، یعنی کہ سبوئی اور ضمیر کی۔ سبوئی اپنے ہاسپٹل سے ہی اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے، جب اسے کال کر کے پتہ کرتا ہے کہ وہ اتنی دیر تک کیوں نہیں پہنچی، تو وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر آئی ہوں۔ آپ دیکھیں کسی بھی لڑکی کا یہ رویہ کبھی بھی سسرال میں یا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ تو ضمیر ایک سمجھدار انسان بھی ہے، اور اس کی والدہ بھی ایک اچھی خاتون ہے، ورنہ آپ بتائیں یہ کون سی گھروں میں یہ اچھی لڑکیاں یہ کرتی ہیں، اچھی بہویں ایسا کرتی ہیں؟ پڑھے لکھے ہونے کا یا زیادہ ارننگ ہینڈ پہ ہونے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے روایات میں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ لڑکی اگر زیادہ پڑھ لکھ جائے یا بہو کو کوئی بھی یہ قبول نہیں کرتا کہ اس طرح کی حرکتوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ فون کر کے پتہ کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ پیرنٹس کے گھر گئی ہوئی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر آپ اس کی دوسری وجہ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے کا سوچتی نہیں ہے، وہ صرف اپنا سوچ رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا اگر سوچتی تو اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتی، اپنے بیٹے کو لیے بغیر ہی وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلے گئی۔ اسی شہر میں پیرنٹس رہتے ہیں نا، تو بیٹے کو بھی لے کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن لے کر نہیں گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر یہ تو پڑھائی کر رہی تھی UK میں، تو اس کی جو ساس ہیں اور ضمیر ہی اس بچے کو پڑھا کرتے ہیں، تو لیکن اس عورت کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں جب بہت ترقی مل جاتی ہے نا، خواتین اسپیشلی خواتین کو، تو ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی کو ہی کیپچر کریں، ساس کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں بہو ہے کہ نہیں ہے، اور ضمیر اسے بتاتا ہے۔ وہ بھی اگلے دن صبح ناشتے میں وہ پوچھتی ہے تو کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تب وہ بتاتا ہے کہ وہ تو آئی نہیں کل۔ تو کتنی مطلب غلط بات دکھا رہے ہیں۔ سبوئی کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کے ماضی میں جو ضمیر ہے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کو اس جگہ پہ پہنچانے میں۔ بہرحال ایک جو فیکٹ ہے دنیا کا اس کو دکھا رہے ہیں، معاشرے میں یہ چیزیں بھی چلتی ہیں۔ میں لڑکیوں کو یہی کہوں گی، آپ اپنا گھر خراب کرنے کی طرف ہوتی اپنا ہاتھ بٹاتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگس کو غلط خبریں بتانا، غلط چیزیں بتانا، جو چیز ابھی ہوئی ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بتانا۔ جیسے کہ مہرین کی تو وہ صرف مدد کر رہا ہے، وہ تو اس کی فیونسی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اسے شادی کرنے کا سوچا گا، لیکن ابھی تو وہ اس کی صرف ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسی کے کہنے پہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس نے ایکشن لیا تھا جو اس نے اپنے ایز اے وارڈن لیا تھا، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کا ڈین ہے، وہ اس کے لیے کچھ کرے۔ یہ کوئی بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سبوئی کی زندگی میں ایک اور ڈاکٹر ہیں جو اسے پریشر میں ڈال رہے ہیں، مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں انسان کو لگے نا میرے ساتھ پیچھے کوئی ہے، تو انسان اپنا گھر بچانے کے بجائے یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کون سا میں کون سے اکیلی رہ جاؤں گی، پیچھے ہے نا کوئی مجھے سنبھالنے والا، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں سبوئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سبوئی کو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اسے کال کر کے کہتا رہتا ہے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی اپنا دکھ کبھی کسی نامحرم کے آگے لڑکی کو رکھنا نہیں چاہیے۔ ایک بات یہ، میں تو اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں، میں تو اس بات کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے دوسرے لوگوں تک پہنچے، پھر بات بننے کے بجائے زیادہ تر بگڑتی ہے۔ دیکھیں جب یہ لڑکی لنچ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ جاتی ہے ریسٹورینٹ میں، تو وہاں بیٹا بھی مل جاتا ہے، ہسبینڈ بھی مل جاتا ہے۔ زمین نے کتنے اچھے طریقے سے اس بندے سے بھی بات کی، ان کے جو ڈاکٹر عمر ہیں، اور اس بیٹے نے ضد کی کہ میں نے اپنی ماما کے پاس رکنا ہے، تو اس نے اس کو بھی آرام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اسٹے کر سکتے اپنی ماما کے پاس۔ تو اس نے ایک گریسفلی کیا، جیسے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، لیکن سبوئی کیا ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ آپ لوگ بھی کامنٹ کر کے مجھے بتائیں، کیا سبوئی کو ایسے ہی کرنا چاہیے؟ لیکن ڈاکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ایک پارٹنر چاہیے۔ انسان پھر اس لیے اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، لیکن سبوئی کو سوچنا چاہیے کہ کیا ضمیر صرف میرا ہسبینڈ ہے، یا میرا ایک اس کا کتنے احسانات ہیں اس کے اوپر، اور کتنا ویل وشر رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اولاد کا بھی نہیں، گھر کے کاموں کا بھی نہیں، اور باقی بھی نہیں۔ تو اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں رہو، تو اس کی غلط بات تو نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ باپ نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن ابھی وہ باپ کی بھی نہیں سن رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو پڑھا رہا ہے وہ عمر دراز، جو ڈاکٹر عمر دراز ہیں، تو وہ اسی کی بات سن رہی ہے۔ اور دیکھ لیں پھر آگے جا کے جو چیز بری ہوگی، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر ضمیر ہی برا تھا۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے؟ پلیز اپنی رائے کا مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔